صحابہ کرام نے کہا سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی ایسی چیز بتائیے اللہ کے نبی اس کو کر کے میں اپنا اعمال کا ذخیرہ بنا لوں، جس کو کر کے میں اسی کو زیادہ سے زیادہ یاد کروں، اسی میں مشغول ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، انسان کے پاس ایسا دل ہو جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہو، اور انسان کے پاس ایسی بیوی ہو جو ان کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ تیسرے نمبر پہ کیا کہا؟ انسان کے پاس ایسی بیوی ہو جو ان کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار۔ ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، بہت سی عورتیں ایسی ہے شوہر شرابی ہے، شوہر کو منع کرتی ہے، اے میرے شوہر اگر تم نے شراب آج پی لی تو میں تم سے ملوں گی نہیں، میں تمہیں کھانا بنا کر نہیں دوں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ان کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں لگے رہیں گی۔ کون؟ ایسی بیوی کو سب سے افضل بتایا، سونے اور جواہرات سے اچھا بتایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کی بیوی دیندار ہو، آپ کی بیوی نیک ہے، تو آپ کو اچھائی کی راہ پہ چلنے کا حکم کرے گی، آپ کو کہے گی او میرے شوہر آپ شراب نہ پیو، آپ جوا نہ کھیلو، آپ سود نہ کھاؤ، آپ کسی کو نہ مارو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ ہڑپو۔ یہ اگر آپ کی بیوی دیندار ہو تو وہ کہیں گی میرے بھائیو الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا تو سامان ہے اور اس دنیا کی بہترین سامان آپ کی نیک بیوی ہے۔ آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ جب میری شادی ہو تو دیندار عورت سے شادی ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تنکح المرأة لأربع لمالها وحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اے لوگوں، لوگ چار چیزوں کی بنا پر شادی کرتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، اولاد مال دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ تم دیندار عورت کو ترجیح دو، تم دیندار کو ترجیح دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیندار رشتے تلاش کرنی چاہیے، دیندار رشتے تلاش کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی تھا میرے بھائیوں، بہت متقی تھا، چل رہا ہے کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھ گیا آرام حاصل کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا۔ وہ درخت آم کا تھا، آم کے درخت نیچے بیٹھ گیا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آرام کرنے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں بھوک بہت بھی زیادہ لگی ہوئی تھی۔ ایک پھل درخت سے نیچے گرا، اس نے جلدی سے اٹھایا، بھوک لگی، اس کو کھا لیا بغیر سوچے سمجھے۔ لیکن جب کھا لیا تو فکر آخرت جاگی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ وہ آدمی اسی جگہ پہ بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ، میں نے اس پھل کو کھا لیا ہے، ان کے مالک کو بغیر بتائے میں نے اس کے پھل کو کھا لیا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، نہ ہی اس نے اس پھل کو توڑا تھا اور نہ ہی اس کو چرایا، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے زمین پہ گرا، اس نے اس کو زمین سے اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ لیکن اللہ کا ڈر دیکھیے، اللہ کا خوف دیکھیے، وہ آدمی رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ، میں نے اس پھل کو ان کے مالک کو بتائے بغیر کھا لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان میں تالے لگ جائیں، ہاتھ گواہی دے، پیر گواہی دے کہ چل کر یہاں گیا تھا، ہاتھ سے پھلا کو مارا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے آزا قیامت کی دن گواہی دے کہ تم نے اس پھل کو ان کے مالک کو بغیر بتائے ہوئے کھایا تھا۔ دیکھیے میرے بھائی، ڈر پیدا ہوا کہ مالک کو بتایا نہیں، اس پھل کو اٹھایا اور کھا لیا۔ چوری نہیں کیا اور نہ ہی پھل توڑا تھا، میرے بھائیوں زمین میں گرا، اٹھایا اور کھا لیا اور رو رہا ہے۔ اتنے میں مالک آ گئے، مالک نے پوچھا صاحب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ایسی بات ہے، ہم اور آپ ہوتے چھوڑ دیتے، چلے جاؤ، ایک پھل گرا کھا لیا، اس میں بڑی بات کیا ہے، برائی کی بات کیا ہے، چھوڑ دیتے۔ لیکن وہ انسان بھی بڑا چالاک تھا، سوچنے لگا کہ واقعی اس کے اندر دینداری ہے، دیکھیں گے پتہ کرنے کے لیے۔ اس نے ایک شرط لگا دی،
क्या है फला, जब तुमने मेरे फल को खाया, बगैर बताए हुए फल को खाया, तो मैं तुझे माफ उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी एक शर्त पूरी ना करो। उसने कहा बगैर बताए मैंने फल खाया, कुछ भी शर्त लगा दो, पूरी करने के लिए तैयार हूं, बताओ क्या शर्त है। उसने कहा मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना पड़ेगी। क्या शर्त लगाई? मेरी बेटी से तुम्हें शादी करना पड़ेगी। उसने कहा ठीक है साहब, मैं शादी कर लूंगा, इसलिए कि मुझे माफी चाहिए। उसने मान लिया, शर्त मान ली। लेकिन उस मालिक ने एक और शर्त लगा दी, आए फला तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, लेकिन हाँ सुनो, मेरी बेटी के अंदर कुछ ऐब है जो मैं बताना पहले ही मुनासिब समझता हूँ। वो ऐब ये है, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी सुनने में बहरी है, मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी बहरी है, और मेरी बेटी के अंदर एक बहुत बड़ा ऐब ये भी है कि मेरी बेटी गूंगी भी है। 3 ऐब है। अब बताओ क्या करोगे? उसने कहा मैंने बगैर बताए हुए फल खाया, मुझे तो माफी मांगनी है, मुझे तो माफी अल्लाह से मांगनी है। तुम जब तक माफ नहीं करोगे अल्लाह नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी अंधी है, गूंगी है, बहरी है, फिर भी मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। फिर भी राजी हो गए। कोई ईमानदार आदमी इस तरह आज के दौर में मिलेगा? मेरे भाइयों, वो आदमी तैयार हो गए। ये लतीफा है, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ ये लतीफा है, लेकिन इससे जो इबरत मिल रही है, जो सबक मिल रही है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वो तैयार हो गए, कहा अंधी है, गूंगी है, बहरी है, उससे कोई मतलब नहीं, मैं शादी कर लूंगा। फिर मेरे प्यारे साथियों, वो आदमी उसको घर ले जाता है, उस आदमी को घर ले जाता है और शादी की तैयारी होती है। जोरों शोर के साथ शादी की तैयारी हुई, शादी भी हो जाती है, शादी भी हो गई है। अब क्या किया जाए? रात में एक घर दिया गया और घर में उसको पहले रखा गया, घर में उस आदमी को पहले रख दिया गया। अब थोड़ी ही देर में बीवी उस घर में जाएगी, होने वाली नई नवेली दुल्हन उस घर में जाएगी। मेरे भाइयों, ये आदमी इंतजार में कि मेरी बीवी आएगी, मेरी बीवी तो अंधी है, मेरी बीवी तो गूंगी है, मेरी बीवी तो बहरी है, इंतजार में गए कि मेरी बीवी आएगी। लेकिन दरवाजा दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हसीन व जमील खूबसूरत लड़की है, खूबसूरत औरत है। हट चल मत, कहे आगे हमारे रूम में, तुम कौन हो? कहने लगी मैं तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? तुम्हारे अब्बू ने तो बताया था कि तुम गूंगी हो, तुम्हारे अब्बू ने तो बताया था कि मेरी बीवी जो होगी वो गूंगी होगी, फिर तुमने अस्सलामु अलैकुम क्यों कहा? तुम्हारे अब्बू ने कहा कि उनकी बेटी गूंगी है, तुम फिर सलाम दे के क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। नहीं नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, मैं आप ही की बीवी हूँ। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसने एक और सवाल किया कि तुम्हारे अब्बू ने यह भी कहा था कि तुम गूंगी हो तो तुमने सलाम किया, तुम आंधी हो तो फिर मुझे कैसे देख रहे हो? इस रूम में कैसे आ गए? इस दरवाजे में कैसे आ गए? तुम्हारे अब्बू ने एक और बात कही थी कि तुम बहरी हो तो फिर मेरी बात कैसे सुन लेती हो? उस औरत ने तीनों सवाल का जवाब दिया। उस औरत ने कहा, ऐ मेरे शौहर, मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं अंधी हूँ। हाँ, मैं सच में अंधी हूँ, इसलिए मैं अंधी हूँ कि आज तक मैंने पराए मर्द का चेहरा तक नहीं देखा, आज तक मैंने ना महरम किसी आदमी का चेहरा नहीं देखा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं अंधी हूँ, मुझे बताया कि मैं गूंगी हूँ, इसलिए हूँ कि आज तक मैंने किसी के सामने लांछन नहीं की, मैंने किसी की गिबतें नहीं की, मैंने किसी की चुगलियां नहीं की, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। इसलिए मेरे अब्बू ने बताया कि मैं गूंगी हूँ। मैं बहरी इसलिए हूँ कि जब लोगों में और लोगों की भीड़ में, औरतों की भीड़ में किसी की बुराई बयान की जाती है तो मैं उसको सुनती नहीं, इसलिए मैं बहरी हूँ। मेरे अब्बू ने कहा मैं गूंगी हूँ, हाँ सही में मैं गूंगी हूँ। मेरे अब्बू ने कहा मैं अंधी हूँ, हाँ सही में मैं अंधी हूँ। मेरे अब्बू ने कहा मैं बहरी हूँ, हाँ मैं सही में बहरी हूँ, इस एतबार से हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से पता चला कि दीनदार वो औरत थे और
دیندار وہ لڑکے تھے اور یہ عورت بھی دیندار تھے، لیکن اس کے ابو نے ایک امتحان لیا اور دیکھنا چاہا کہ یہ چرواہا یا یہ مسافر آدمی جو اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور یہ پھل کھا لیے جو چرایا نہیں تھا، توڑا نہیں تھا، اور ڈر رہے ہیں کہ مالک معاف کرے گا یا نہیں، اس لیے اس نے شرط لگائی اور کہا یہ واقعی اگر ایماندار نکلے تو اپنی خوبصورت اور دیندار بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایسے معیار ہونا چاہیے۔ ہم دیندار ہیں تو ہمارے قسمت میں بھی دیندار آئے، کوشش کریں، ایک لڑکا بھی کوشش کریں، ایک لڑکی بھی کوشش کریں، معیار کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے شادی کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم بالکل نیچے ہیں اور ہم آسمان کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، ایک چٹکلا بتا رہا ہوں، رات کافی ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی سو رہے ہیں۔ چوہا کو ایک دن بڑی خواہش ہوئی، تمنا ہوئی کہ کب تک زمین والے سے اپنی بیٹی اپنے بیٹے کا نکاح کرائیں، شادی کرائیں، چلو آسمان کا سیر کرتے ہیں، آسمان جا کر دیکھتے ہیں۔ چلا گیا آسمان، بادل کے پاس، بادل سے جا کر کہنے لگا، بادل میں بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں، زمین سے آسمان آیا ہوں، اوپر آیا ہوں تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرانے کے لیے، شادی کرانے کے لیے۔ بادل اپنے من میں سوچ رہا، یہ پاگل زمین میں رہتا ہے، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، انسان پیر سے کچھ لے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اوپر اتنے بڑا خوف۔ بادل نے کہا ایک کام کرو، مجھ سے بھی کوئی بڑا خاندان ہے، مجھ سے بھی حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی بڑا خاندان ہے۔ کہ کون؟ ہوا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو بادلوں کو بھی پورب سے پشچم کر دیتی ہے، پشچم سے پورب کر دیتی ہے، مجھ سے بھی زیادہ طاقتور خاندان ہے، تم انہی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ چوہا اور سفر کیا، کن کے پاس آ گیا؟ ہوا کے پاس آ گئے ہیں۔ ہوا سے کہنے لگے، ہوا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کراؤں، یا اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کراؤں۔ ہوا کہہ رہی کم بخت نیچے سے کیسے اوپر آ گیا، اتنے بڑے خواب کیسے دیکھ لیے؟ ہوا نے پھر ایک بات بتائی، اے چوہا ایک کام کرو، مجھ سے بھی حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی بڑا خاندان ہے، کوئی بڑی فیملی ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ چوہا کہنے لگا کون ہے؟ ہوا کہنے لگی میں جب چلتی ہوں تو ہاں واقعی بادلوں کو پورب سے پشچم کر دیتی ہوں، یہ تو میرے پاس طاقت ہے، لیکن مجھ سے بھی بڑی طاقت پہاڑ کے پاس ہے۔ پہاڑ اپنے جگہ پہ جمع رہتا ہے، پہاڑ اپنے جگہ پہ جمع رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے، ڈولتا نہیں ہے، ہوائیں چلتی پھر بھی وہ اپنے جگہ پہ مضبوط رہتا ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ چوہا پہاڑ کے پاس چلے آئے، پہاڑ سے آ کر کہنے لگے، پہاڑ یہ بتاؤ، پہاڑ یہ بتاؤ، تم میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کراؤ گے یا نہیں، یا پھر تمہاری بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح کراؤ گے یا نہیں؟ پہاڑ سوچ رہا ہے اپنے من ہی من میں اتنا بڑا خاندان کا ہوں، حسب و نسب میرا اتنا اونچا ہے، مقام و مرتبہ، اور یہ چوہا آ گیا۔ تو پہاڑ نے بھی ایک چال چلی اور ایک بات بتائیں، ایک چوہا ایک کام کرو، اے چوہا ایک کام کرو، مجھ سے بھی طاقتور خاندان اس دنیا میں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ چوہا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کیا؟ آسمان سے ہوا، ہوا سے آسمان سے بادل، بادل سے ہوا، ہوا سے پہاڑ، پھر پہاڑ کہہ رہا کہ اور کوئی بڑا خاندان ہے؟ کہاں اور خاندان ہے بڑا؟ بڑا کون؟ پہاڑ کہنے لگا میں اتنا سخت ہوں پھر بھی مجھے خریدنے والا کوئی ہے، مجھے بھی کھا کر کھوکھلا بنانے والا کوئی مخلوق ہے۔ بولا کون؟ بولا چوہا۔ یہ چوہا کے پاس اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ میں اتنا مضبوط ہوں پھر بھی مجھے خریدتا ہے، اور پھر مجھے خرید کر کھوکھلا بنا دیتا ہے، اور زمین کے اندر، پہاڑ کے اندر، پہاڑ کے بیچوں بیچ اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ تم اسی چوہا کے پاس چلے جاؤ اور اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہ گیا آسمان، پھر نیچے آئے، پھر آخر اپنے ہی معیار پہ آ گئے۔ اسٹینڈرڈ الگ نہیں ہونا چاہیے، ہم جس لیول کے ہیں ہمارا خواب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں چلنے کے لیے میرے بھائیوں، آپ کو اور یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچتے رہنا ہے۔ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جہنم کی بھلائی مانگنی چاہیے، جس طرح حضرت عثمان کہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ